کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات بھی انسانوں سے مماثلت رکھتے ہیں؟ ان کا بھی ایک خاندان ہوتا ہے، ان کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہے پرانی دہلی کا، جہاں ایک اندھی بائی نے جنات کے بچے کو جنم دیا۔ یہ واقعہ پرانی دہلی میں اتنا مشہور ہوا کہ وہاں کے بچے بچے کو اس بارے میں خبر تھی۔ 19 سینچری میں دہلی شہر کے لوگ بچوں کو جنوں کی کہانیاں سناتے ہوئے جنوں کو ایک خوفناک تخلیق قرار دیتے تھے۔ کافی عرصہ قبل جب دہلی شہر ایک خاموش شہر تھا، یہاں گھوڑوں اور بگھیوں کو سڑکوں پر بھاگتے دیکھا جاتا تھا اور کاریں بہت ہی کم نظر آتی تھی۔ تب دہلی میں ایک عمر رسیدہ خاتون رہتی تھی جن کا نام بانو بیگم تھا۔ آس پاس کے لوگ انہیں بائی کہہ کے پکارتے تھے۔ وہ علاقے کی سب سے مشہور دائی تھیں۔ انہوں نے بہت سی خواتین کو ڈیلیوری کی مشکلات سے نجات دلائی اور بچہ پیدا کرنے میں ان کی مدد کی۔ علاقے کی ہر عورت کو بائی پر پورا بھروسہ ہوتا تھا، لیکن بائی پر بھروسہ کرنا ایک خطرناک عمل اس لیے تھا کہ بائی دونوں آنکھوں سے اندھی تھی۔ اپنی 38 برتھ ڈے پہ اچانک بائی کو معلوم ہوا کہ ان کی نظر اب کام کرنا چھوڑ چکی ہے۔ اس دن ان کی بہن کی ڈیلیوری کا دن تھا اور بائی کو بصارت کھو دینے پر بہت تکلیف پہنچی۔ بائی کو اپنی بہن کے کمرے میں لے جایا گیا تاکہ اس کی بہن کو پریشانی نہ ہو۔ بائی نے اپنی بہن کے بچے کی پیدائش میں ہر ممکن مدد کی اور پیدائش کا عمل بغیر کسی مسئلے کے تمام ہوا۔ جب بائی کی نظر چلے جانے کی خبر پھیلی تو لوگ اس پر اپنا اعتماد کمزور کرنے لگے، لیکن جب کسی کو مدد کی ضرورت پڑتی بائی اس کی مدد ضرور کرتی تھی۔ کئی سال گزر گئے اور بائی کی عمر ڈھلتی گئی۔ اب نظر کی کمزوری سے بائی کی مشکلات بڑھنے لگی۔ جب بائی کی عمر 66 ایئر ہوئی تو ایک رات دروازے پر دستک سنائی دی۔ ہر کوئی سو رہا تھا اور صرف بائی کی اسسٹنٹ بیدار تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور سامنے ایک بڑے قد کے مرد کو کھڑے پایا۔ اس نے اپنا جسم اور چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے سنجیدہ آواز میں کہا کہ مجھے بائی سے ملنا ہے، ایک ایمرجنسی ہے، ہمیں بائی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اسسٹنٹ اس شخص سے گھبرا کر جلدی سے بائی کو جگانے کے لیے گئی۔ بائی کبھی کسی مدد سے انکار نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ لیا، چادر میں اپنے آپ کو لپیٹا اور بھگی کی پیٹھ پر بیٹھ گئی اور ساتھ اپنے اسسٹنٹ کو بھی لے لیا۔ لیکن وہ شخص چاہتا تھا کہ صرف بائی ان کے ساتھ جائیں اور اسسٹنٹ کو چھوڑ دیا جائے۔ بائی نے درخواست مان لی اور اسسٹنٹ کو گھر رکنے کا کہا۔ پورے راستے اس شخص نے بات تک نہ کی۔ بھگی شہر کے اندر گلیوں میں پہنچ گئی۔ صرف تیل کی لالٹین سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی، اس کے علاوہ ہر طرف دھند اور دھول تھی۔ آخر کار وہ ایک پرانی حویلی پہنچے۔ یہ ایسی حویلی تھی جو کبھی کبھار بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہاں پر عجیب و غریب پودے اگ چکے تھے اور دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی تھی۔ آس پاس کوئی دوسرا گھر نہیں تھا اور نہ کہیں سے کوئی آواز سنی جا سکتی تھی، البتہ ہوا اور گھوڑے کے ہنانے کی آوازیں سنی جا سکتی تھی۔ اس شخص نے بائی کو کہا
کہ آپ میرے ساتھ چلیں، اور پھر وہ حویلی کے اندر چلا گیا۔ وہ بائی کو اپنے ساتھ برآمدے سے ایک بڑے روم میں لے گیا۔ اس کمرے میں تقریباً 20 لوگ موجود تھے۔ ان میں عورتیں اور بچے موجود تھے، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ بائی کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی کیونکہ وہ اندھی تھی، لیکن اس کمرے میں کچھ ایسا تھا جو اسے عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ مرد نے اسے بیڈ کی طرف بلایا اور کہا، میری بیوی تکلیف میں ہے، کوئی سمجھ نہیں پا رہا کہ کیسے اس کی مدد کی جائے اور مسئلہ کیا ہے، ہماری مدد کرو۔ تب بائی کو احساس ہوا کہ وہ لوگ انسان نہیں، جنات تھے۔ بائی اس خاتون کو دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی تکلیف کو محسوس کر سکتی تھی۔ اپنے ہاتھوں کے نیچے اس کے جسم کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس غریب مخلوق پر ترس کھاتے ہوئے بائی نے خوف کو ایک طرف رکھ دیا اور بچے کی پیدائش کا عمل شروع کیا۔ جب اس نے کام شروع کیا تو انسان اور جنات کا فرق ختم ہو گیا۔ اب اس کی توجہ کام پر تھی، اور کئی گھنٹے کی محنت کے بعد ایک چیخ اٹھی اور بچہ دنیا میں آ گیا۔ جن نے بائی کا شکریہ ادا کیا، لیکن بائی اس کمرے میں گھٹن محسوس کرتے ہوئے بے ہوش ہونے لگی۔ اس نے مرد کو درخواست کی کہ اسے واپس اپنے گھر پہنچا دیا جائے، کیونکہ کام تو مکمل ہو چکا۔ جن نے کہا کہ ہم آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے، آپ ہماری طرف سے ایک تحفہ قبول کریں۔ بائی نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ صرف واپس گھر جانا چاہتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ دوپٹہ آگے کرو۔ بائی نے ایسا ہی کیا، اپنی جولی پھیلائی اور اس شخص کے تحفے کو قبول کر لیا۔ ان کا دوپٹہ بہت بھاری ہو گیا، شاید اس شخص نے بہت بھاری کوئلے ڈال دیے تھے۔ اس نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کے لیے نکل پڑی، اور وہ کوئلے اٹھا کر گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ راستے میں ایک ایک کر کے وہ کوئلے کو زمین پر پھینکتی رہی۔ جو بچ گئے وہ اس نے دوپٹے میں باندھ دیے اور گھر پہنچ کر بیڈ کے پاس ایک الماری میں رکھ دیے۔ صبح جب اس کا خاوند اور اسسٹنٹ اسے جگاتے تو اس نے اس شخص کے بارے میں پوچھتے ساری کہانی بیان کر دی۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے اسے بہت بڑے بڑے کوئلے دیے، یہ اتنے بھاری تھے کہ مجھے لگا میرا بازو ان کے وزن سے ٹوٹ جائے گا۔ میں نے زیادہ تر کوئلے پھینک دیے ہیں، جو بچ گئے ان سے ہم سردیوں میں چولہا جلا لیں گے۔ یہ میرے بیڈ کے پاس ایک الماری میں پڑے ہیں۔ اسسٹنٹ بیڈ روم سے اس کا دوپٹہ کوئلوں سے نکال کر لائی، لیکن جب وہ واپس آئی تو اس کا چہرہ خوشی سے گلابی نظر آ رہا تھا، اور وہ چیخ رہی تھی، بائی یہ انگارے نہیں، یہ تو کھرے سونے کے ٹکڑے ہیں۔